کو دنیا میں دوبارہ بھیجے گا، مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے۔ پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ یعنی مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں آیا، اس لیے ہم کو نئے کلمہ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ مسیح موعود کی بعثت کے بعد محمد رسول اللہ کے کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے میں وہ کہتا ہے کہ مرزا قادیانی ہی مراد ہے اور اس میں وہ شامل ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ جو محمد ہے جو میں نے پہلے بھی پڑھ کے سنایا، اس محمد سے مراد وہی جو سورہ فتح کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی، اب وہ کہتا میرے اوپر بھی نازل ہوئی، اب میرا نام محمد رکھ دیا گیا ہے، اور اب اس کلمے میں یہ جو محمد ہے اس سے مراد ہے مرزا قادیانی۔ بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے، آج آپ نے میرا ان کے متعلق نا ایک بہت بڑا کنفیوژن کلیئر کیا تھا، کیونکہ یہ ہر دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہہ رہے ہوتے تھے، در حقیقت یعنی کہ اس نے اپنے لیے کہا ہے کہ میں ہی ہوں یہ محمد، مطلب کہ یہ اس سے پہلے مجھے نہیں یہ چیز پتا تھی۔ اچھا، سائبر اٹیک مرزئی، اس کو میں نے پرسنلی میسج کیا ہوا ہے، اور ہم نے ویسے بھی چیلنج دیا ہوا ہے کہ وہ جو 45 لاکھ روپے ہے نا وہ کسی اکاؤنٹ میں رکھوائے۔ ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نیوٹرل براڈ ہوگی پلیٹ فارم یا ہوسٹ یا نیوٹرل براڈ ہوگی، 45 لاکھ کسی اکاؤنٹ میں رکھوائے۔ بخاری کو کھولا ہوا ہے، تو بخاری جو ہے نا وہ مرزا بشیر جو مرزا قادیانی کا دوسرا 2 نمبر بیٹا، اس نے کہا ہوا کہ بخاری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں اور واجب العمل بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی آئی ڈی بنا کے نا فرقان کی، تو مختلف آئی ڈی بنا کے تو یہ اب لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں نے بخاری بھائی جہاں سے دل کرتا ہے آ کے اعتراض کرو، جواب دیں گے انشاءاللہ مدلل اور مفصل، اور تمہارے منجی ٹھوک جواب جس کو کہتے ہیں نا وہ دیں گے انشاءاللہ۔ لے کے آؤ اس کو نیوٹرل براڈ پہ ہوسٹ ٹو ہوسٹ۔ جی چودھری بھائی۔ نہیں بھائی آپ نے تو میرا ایک کنفیوژن سا کلیئر کر دیا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، یہ جو کلمہ ہمارا استعمال کرتے ہیں، تو اب مجھے سمجھ آئی ہے در حقیقت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے یہ اس کو وہ نام دے رہے ہیں کہ یہ وہ ہے، تبھی میں کہوں کہ کلمہ تو یہ سیم استعمال کرتے ہیں، تو یہ تو وہی ہوا ہے نا جس طرح بانگی طرح علامہ اقبال نے لکھی تو علامہ اقبال کا نام کاٹ کے نیچے اپنی جگہ نام لکھ دو۔ ہاں جی ہاں جی، یہی تو اس لیے تو 1974 کے اندر ان کو چھتر مارے تھے پاکستان نے کہ بھائی کہ اسلام یعنی کہ ہو تم وہی کافر دجال یہود و نصارہ سے بدتر، لیکن نام اسلام کا استعمال کر رہے ہو، بینیفٹ جو پاکستان کے اندر لے رہے ہو وہ نام مسلمان رکھوا کے بینیفٹ لے رہے ہو، جو کوٹے نکلتے ہیں جو سیٹیں نکلتی ہیں، تو ان مسلمان بچوں کا حق تم کھا رہے ہو۔ اسی طرح ہی ہے کہ کوئی کمپنی ہے کوکا کولا اور تم بھی یہی کمپنی کھول کے بیٹھ جاؤ، تو ظاہری بات ہے وہ جو کمپنی ہے وہ آپ کے اوپر کیس کرے گی کہ بھائی یہ جو ہمارا کاروبار ہے اس میں جو ہے نا یہ 2 نمبری کر کے کاپی رائٹ اس کا لے کے تو کاپی رائٹ استعمال کر رہا ہے تو ہمیں نقصان دے رہا ہے، تو یہ اسلام کا نقصان ہے بھائی۔ اسلام کا کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے، کوئی برانچ نہیں ہے اسلام، نہ اسلام کی کوئی اور شاخ ہے، تو یہ اسلام کا نام استعمال کریں تو یہ زندیقیت ہے۔ ارتداد کے بعد زندیق ہوتا ہے کہ وہ زندیق ہے کہ جو اپنے آپ کو ظاہر مسلمان کرے لیکن اسلام کی وہ جڑیں کھوکھلی کرے۔ اسلام ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہے نیتن یاہو نے ایک تو دروز کا اور ان کا اسپیشل شکریہ ادا کیا ہے غزہ کی جنگ میں، تو میں نے اپنے ایک جاننے والے سے پوچھا کہ تم لوگ وہاں کیا کر رہے ہو، کہتا نہیں ہم تو وہاں پہ ہیں ہی نہیں، لیکن پھر میں نے یوٹیوب میں دیکھا انہوں نے پراپر دروز کے ساتھ مل کے، آپ کو دروز کا پتہ ہے نا جو وہاں پر ہے فلسطین میں ہے، جو مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، وہ مطلب کہ نماز بھی وہی پڑھتے ہیں تو قرآن کو بھی وہی کر رہے ہیں، لیکن نبی پاک کو نبی نہیں مانتے، تو یہ بھی انہی کے ساتھ مل کے وہاں کی آرمی میں شامل ہیں۔ مطلب کہ دیکھیں مسلمانوں کو تو کبھی بھی یہود و نصارہ نے اور ہندوؤں نے پسند نہیں کیا، لیکن ان کو یہودی بھی بڑا پسند کرتے ہیں، ان کو عیسائی بھی بڑا پسند کرتے ہیں،
اور ان کو ہندو بھی بہت پسند کرتے ہیں. اور یہ لگایا ہوا انہی کا خود ساختہ پودا ہے نا، ملکہ برطانیہ، ملکہ وکٹوریہ کا، یہ اسی سے تو یہ پینشن لیتا، اس کے لیے دعائیں کرتا رہا مرزا قادیانی. اور وہ اتنا، ان کا جو وہ لیڈر ہے اتنا گریڈی ہے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خندق بھی کھودی تھی تو ان کے جسم پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، صحابہ کے ساتھ مل کے وہ کر رہے تھے. یہ میں نے سنا ہے کہ اپنے جو بندے ہیں ان کو نچوڑ کے اتنا ہائی لیول چندہ لیتا ہے. آپ اس کا لائف سٹائل دیکھیں سر، آپ پریشان ہو جائیں گے. یہاں پہ یہ ادھر ہی ہیں، یہ سینٹرل لنڈن میں ان کا بہت بڑا کہیں مرکز ہے، آگے جا کے کہیں سرے کی طرف شاید ہے. تو یہ ان کے جو وہ یہ چندہ یوں لیتے ہیں جیسے الطاف حسین بتہ نہیں لیتا تھا. اور جو وہ چندہ نہیں دے گا تو میرے ایک دوست ہیں نعیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے، انہوں نے ایک دفعہ نا قادیان کا چکر لگایا کیونکہ ان کے آفس میں کافی قادیان ہیں. تو کہتا ہے وہاں پہ قبرستان بھی ان کے ڈفرینٹ ہے. مطلب کہ ایک باہر کی طرف قبرستان ہے جو بڑا ہائی لیول چندہ نہیں دیتے، اور جو چندہ دیتے ہیں ان کو دیوار کے پیچھے کر کے نا بڑا کوئی قبرستان ہے سیکیورٹی کا بڑا خوبصورت سا. یہ میرے خیال اس کو شاید جنت کہتے ہیں. اور جو بیچارے چندہ نہیں، بیچارہ تو نہیں کہوں گا، مرا تو وہی کفر کی حالت میں ہی ہے، تو اس کا جو قبرستان ہے وہ باہر کی طرف پھینک دیتے ہیں. مطلب تو کہ بجے جنا جنا بنائیے. ہاں یہ بیسیکلی منی میکنگ آرگنائزیشن بن چکی ہوئی ہے. اٹ از ناٹ بس اے ان یہ کا ہے کہ کہ یہ اپنے آپ کو آج بھی ڈکلیئر کریں کہ بھائی ان کا معاملہ، ان کا کلٹ ہو رہا ہے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑیں. اگر گمراہ کرنا ہے انہوں نے، کوشش کرنی ہے انہوں نے، تو اسلام کا نام استعمال نہ کریں. ان کو کوئی مسلمان یقین کرے منہ لگانے والا نہیں ہوگا. سر ان کی ٹرانسلیشن ہی چینج کر دیتے ہیں. سورہ احزاب آیت نمبر 40 کی خاتم النبیین کی ٹرانسلیشن کہتے ہیں مہر ہے. ختم کا مطلب تو ختم شدہ ہے. عربی میں مانتا ہوں کہ ایک ورڈ کے بے شمار ہے، جس طرح عربی میں 100 ورڈ ہیں سانپ کے، جو سنیک نہیں ہوتا اس کے 100 ورڈ ہیں. تو لیکن بھائی اسی طرح لیکن عربی میں جو ورڈ جس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے. نہیں، ہم کہتے ہیں کہ مہر، مہر کر لو. مہر بمانا سیل ہے، تو وہ سیل مانا آپ کر لیں جو اینڈ پہ لگتی ہے. جب خط مکمل ہو جاتا ہے، اس کے اندر لکھائی مکمل ہو جاتی ہے، جو لوازمات ہوتے ہیں اس کے، وہ جب سارے اس میں بند کر دیے جاتے ہیں، اس کے بعد مہر لگتی ہے جو سیل کے، اس خط کو سیل کرنے کے لیے. تو وہ اس معنی ان کو کے لے لیں. پاس ان کے پاس کوئی آرگومنٹ کا ریزن ہوتا ہی نہیں ہے. اب وہ پھر سیل کا معنی یہ لیں کہ بھائی وہ اسٹیمپ ہے، اسٹیمپ 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 اسٹیمپ. تو اسٹیمپ کہاں کس نے لکھا ہے کہ سیل کا معنی اسٹیمپ ہوتا ہے؟ وہی ہے نا، کیا نام ہے عثمان بھائی. لیکن ویسے بھی جب، ویسے تو ہم بھی یہ لکھتے ہیں کہ ختم کا معنی یعنی کہ مہر ہی ہے. لیکن جب یہ صیغہ چینج ہو جاتا ہے نا، یعنی کہ جب کسی خاص شخصیت کے لیے لگتا ہے، جیسے کچھ ورڈ اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو اس میں وہی چیز نہیں لی جاتی جو عام لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے اس ورڈ کے ساتھ. جیسے وہ کیا ایک آیت ہے جس اضافت، میں جب اضافت مکر ہوتی ہے نا کرنے لفظ والی، کی. جی جی جی. وہ اس میں دیکھیں نا، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ الفاظ لگے تو اس کا ترجمہ اور ہو جاتا ہے نا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب خاتم النبیین لگا تو اس کا ورڈ کا بھی مطلب اور ہو گیا نا، یعنی کہ وہ ہو گیا کہ خاتم النبیین، نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. وہاں پہ مہر تو نہیں نا آئے گا، کیونکہ وہ کسی خاص شخصیت کے لیے استعمال ہوا وہاں پہ. جی جی. جب کوئی لفظ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نا تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. تو خاتم النبیین کا معنی النبیین کے ساتھ اضافت ہے. تو جب یہ اضافت ایک قوم کی طرف ہو جائے، نبی ایک قوم ہے، یعنی کہ نبیوں کی قوم، نبیوں کی فہرست آپ کہہ لیں، نبیوں کا سلسلہ آپ کہہ لیں. تو اسی طرح آخر القوم، تو خاتم القوم، تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ اس قوم کا آخری فرد. تو جب قوم کی نسبت یا جمع اضافت کے ساتھ ہو تو معنی اس کا بنتا ہی آخری ہے. پوری لغات کے اندر ہی اس کا معنی جو ہے نا وہ آخری ہے، جو کہ آپ کہہ لیں کہ جو احادیث کے اندر مذکور ہے اور قرآن کے اندر مذکور ہے. ہاں دوسرا اس کا مجازی معنی افضل کرتے ہیں. افضل، ٹھیک ہے. تو افضل کس معنی میں کرتے ہیں کہ جیسے خاتم المحدثین،
خاتم المحدثین یہ انسان کا اپنا مجازی معنی کیا ہوا ہے. قرآن کا معنی جو ہے نا، وہ جو قرآن نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کیا، جو حقیقی معنی مجاز کے معنی میں ہوتا ہے یہ کہ اس پر یعنی محدث ہونا ختم ہو گیا. اس پر محدث ہونا مطلب وہ بھی بند ہی ہے کہ اب اس سے بڑھ کے کوئی محدث ہو ہی نہیں سکتا. اب اس کے بعد کوئی محدث اس دور کے اندر وہ زمانہ کے لحاظ سے زمانہ کے اس کے اندر قید ہوتی ہے، کیونکہ انسان کہہ رہا ہوتا ہے نا، انسان جب اس کو استعمال کرتا ہے محاورتاً تو اور معنی ہو جاتا ہے. تو جب انسان استعمال کرتا ہے، خود مرزا قادیانی نے کئی جگہ پہ اس کا وہ لکھا ہوا ہے، تبھی تو یہ کتابیں ہمیں کھولنے نہیں دیتے. تو اسی مر طرح جائیں خاتم گے. المہاجرین ہے، تو خاتم المہاجرین حدیث کے اندر ہے. تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آخری مہاجر تھے، اور دارالکفر سے دارالاسلام میں جو ہجرت ہے اب قیامت تک یہ نہیں ہوگی، کیونکہ مکہ بھی اب دارالاسلام ہو گیا اور مدینہ بھی دارالاسلام ہے. تو وہ دارالکفر تھا پہلے، تو دارالکفر سے ہجرت یعنی کہ مدینہ کی طرف اب نہیں ہوگی. وہ آخری تھے مہاجر میں سے، ان مہاجرین میں سے آخری تھے. کون تو سے صحابی ہیں جی آخری ہیں جنہوں نے ہجرت کی تھی؟ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عباس. جی آگے فرمائیے. ہاں جی. اور مرزا قادیانی نے خود بھی اس کا جو ہے نا وہ معنی کیا ہوا ہے. وہ تھوڑے سے میں معنی آپ کو بتا دیتا ہوں. مرزا وہ جو اس قادیانی، کی اس کی کتاب کے اندر میں نے دیکھا تھا ختم کا، میں نے یعنی کہ ختم کر دینے والا لکھا ہوا ہے اس نے ترجمے میں. ہاں جی ختم کے میں اس بالکل نے خود وہاں پہ ورڈ لکھے ہوئے ہیں، کچھ ورڈ عربی کے لکھ کے نیچے لکھے ہوئے ہیں مطلب اس کے. آخری معنی لکھا ہوا ہے اس میں. یہ جلد 23 صفحہ 333 چشمہ معرفت کہتا ہے بعض ناواقف یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسیح موعود کا قرآن شریف میں کہاں ذکر ہے. اس کا یہ جواب ہے کہ خدا کی کتابوں میں مسیح موعود کے کئی نام ہیں، من جملہ ان کے ایک نام اس کا خاتم الخلفاء ہے. اب خاتم کا لفظ ہے اور مرکب اضافی جمع اضافت ہے. خاتم الخلفاء ہے یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہے. مرزا قادیانی نے اس کا معنی کیا ہوا ہے سب سے آخر میں آنے والا. اب مرزائی مرتا مر جائے گا. اس حوالے کو دیکھ کے مرزا قادیانی کو 4 حرب بیچ کے جوتی مار کے نکل جائے گا، نہیں مانے گا اس کی. اس کو کہتے ہیں کلٹ. کیونکہ مذاہب جو ہوتے ہیں، مذاہب تو پابند کرتے ہیں نا آپ کو کسی نہ کسی عقائد و نظریات میں، فکر میں بند کرتے ہیں، آپ کو پابند کرتے ہیں. لیکن جب وہ آزادی آ جائے تو آزادی رکھنے والے لوگ کلٹ کی شکل اختیار کرتے ہیں. یہ کلٹ ہے ایک. بے شتر مہار یہ لوگ ہیں، نہ مرزا قادیانی کی مانتے ہیں نہ کیونکہ ہم اگر تبلیغ کے میدان میں نکلتے ہیں تو ظاہری بات ہے تبلیغ کا سب سے جو بہتر طریق یہ ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے، ان عیسائیوں کے اقوال کو نقل کیا، ان کا عقیدہ قرآن کے اندر بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں. مریم علیہ السلام کو یہ خدا مانتے ہیں. اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں. مشرکین مکہ کا جو عقیدہ تھا وہ بتایا. تو اگلے کا جو عقیدہ ہے کسی کا رد کرنے کے لیے اس کو یا اس کو عاجز کرنے کے لیے اس کا عقیدہ بتانا پڑتا ہے، اس کے عقائد و نظریات اس کو بتانے پڑتے ہیں. تو ہم جب قادیانیوں کو بتائیں گے کہ بھائی یہ عقیدہ ہے، بھائی قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، تم کہتے ہو یہ لکھا ہے، ہم کہتے ہیں یہ لکھا ہے، تو یہ عقیدہ تم کہتے ہو قرآن سے لیا، تو وہ کہاں پہ ہے جو تمہاری دلیل ہے، وہ کس نے آج تک 1400 سال میں بتائی ہے؟ ظاہری بات ہے وہ تمہیں آ کے مرزا قادیانی نے بتائی ہے. تو مرزا قادیانی نے جہاں سے تمہیں بتائی ہے وہ ہے اس کی کتابیں. وہ کتابیں کھولنی پڑیں گی کہ یہ جو تم بات کر رہے ہو واقعی تم وہی بات کر رہے ہو جو مرزا قادیانی نے بتائی ہے.
کہ یا مرزا قادیانی کو بھی 4 حرب بھیج کے جوتی مار کے اب تم ایک کلٹ کی شکل اختیار کر کے اپنی مرضی میں لگے ہوئے ہو۔ اور کئی بار ہم نے ان سے جب بھی ڈیبیٹ کی ہے، مرزا قادیانی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، قرآن کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، یہ قرآن کی بات کچھ کر رہے ہوتے ہیں، مرزا قادیانی اسی کو بات کو کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو مرزا قادیانی کو اصل میں یہ جوتی کی نوک میں رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس کے اندر لاتعداد تضاد ہیں، لاتعداد اس کے اندر خرافات ہیں۔ اگر ہم نے کہہ دیا کہ کتاب کھولو تو سمجھ لو بس اسی وقت جو ہے نا وہ موت ہے، موت۔ اور ان کو پتہ ہے، دیکھیں نا عقل سلیم تو دی ہے نا، انسان کو شعور تو دی ہے نا، ضمیر تو ہے نا، اس کا استعمال نہ کرے انسان، کافر اس کا استعمال نہ کرے، ہدایت کی راہ پہ نہ آئے، وہ اور بات ہے۔ لیکن اللہ نے عقل سلیم دی ہے انسان کو، وہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ یا اللہ میں تو بڑی کوشش کی تھی لیکن مجھے تیرے بارے میں پتہ ہی نہیں چلا کہ تو ہے، اس لیے میں نے تجھے مانا ہی نہیں۔ ملحد یہ کہہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں کہہ سکتا۔ اس کے جتنے عذر ہیں وہ اللہ وہ کھول دے گا اس کے عذر، کہ یہ جو تو عذر کرتا تھا یہ صرف بہانے ہیں، تجھے تو پورے موقع دیے تھے، تجھے ہر موقع دیا، تجھے عقل سلیم دی، تعلیم تو پائی، اس تعلیم کے بعد تجھے ہدایت دینے والے، راہ دکھانے والے تیرے سامنے آئے، سوشل میڈیا موجود ہے، علماء موجود ہے۔ ایسا دور بھی گزرا ہوگا کہ جب یہ سوشل میڈیا نہ تھا تو کتابیں تھیں، علماء تھے، ملک تھے، تو اللہ نے اس کو بھیجے جب اس کے لیے تھا تو اس نے سفر کیوں نہیں اختیار کیا؟ تو اس کے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا کہ یا اللہ میرے پاس نہ جو ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، میرے پاس وسیلے نہیں تھے، میرے پاس سبب نہیں تھے، ایسی کوئی عذر اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، یہ جلد ہے انوار العلوم کی جلد 5 ہے، یہ ہے ملائکۃ اللہ کتاب ہے، 560 صفحہ ہے۔ کہتا ہے کہ جو کتابیں ایک ایسے شخص نے لکھی ہوں جس پر فرشتے نازل ہوتے تھے، ان کے پڑھنے سے بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صاحب کی کتابیں جو شخص پڑھے اس پر فرشتے نازل ہوں گے۔ اور ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ کیوں حضرت صاحب کی کتابیں پڑھتے ہوئے نکات اور معارف کھلتے ہیں، جب پڑھو جب ہی خاص نکات اور برکات کا نزول ہوتا ہے۔ اب یہ قادیانی انہی کتاب سے نفرت کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ جو میری کتابوں سے ہو، کتابوں کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا وہ کنجری کا بچہ ہے۔ میں نہیں بھائی کہہ رہا، اس نے لکھا ہوا ہے ذریۃ البغایا، اب اس نے لکھا ہوا ہے کہ وہ کنجری کا بچہ ہے جو میری کتابوں کو نہیں پڑھتا۔ اچھا عثمان بھائی، پراپر ایسی ہی یہ گالی جو نکالی ہے۔ آگے بات آئی ہے کہ فرشتے نازل ہوں گے، تو فرشتہ جب نازل ہوتا تھا تو مرزا قادیانی کو کیا بولتا تھا؟ اٹھ سورہ نماز پڑھ، یہ لکھا ہوا ہے۔ بھائی یہ آپ نے گالی کا کہا، واقعی اس نے کنجری کا بچہ ایسی گالی نکالی ہے کہ اس نے بھی بڑا کچھ کیا ہے۔ جی اس نے گالی دی ہے کہ جو میری کتابوں کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا نا تو وہ رنڈی کا بچہ ہے۔ اور دشمن ہمارے بیاں با کے خنزیر ہو گئے، ان کی عورتیں وہ کس سے بڑھ گئی عثمان بھائی؟ کتیوں سے بڑھ گئی بھائی۔ بات سنے، میں تو بھائی اس کی کتابوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں تو قادیانیوں کو ان کی طرف لاتا ہوں نا۔ میں تو بھائی مانتا ہوں مرزا قادیانی نے لکھا ہے، تو مرزا قادیانی نے جو لکھا ہے میں مانتا ہوں، اس کو کذاب مانتا ہوں، دجال مانتا ہوں، اسی کی کتابوں سے ثابت ہے، میں مانتا ہوں۔ قادیانی نہیں مانتے ہیں۔ قادیانیوں کے بارے میں یہ ہے کہ جو اس کی کتابوں کو یہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے نہیں ہیں، جیسے کوئی نام لے لے اسی وقت انہوں لاؤ تھلے، انہوں تھلے لاؤ، انہیں نام کیوں لے آیا؟ تو بھائی ہم تو دیکھتے ہیں یہ قادیانی، غصہ نہ کریں اگر کوئی سن رہا ہے تو بھائی وہ مرزا قادیانی کا فتویٰ ہے کہ بھائی آپ بڑے کسی خراب عورت کے بچے ہیں۔ یہ جو نیچے کمنٹ کر رہا ہے بولتا ہے کہ سرکاری مسلمان، اس کو شرم نہیں آتی؟ ہم تو چلو سرکاری طور پہ بھی مسلمان اور ویسے بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، یہ تو دنیا میں ایسا دلیل ہے کہ سرکاری طور پہ کافر ہے۔ جی
حالانکہ ویسے بھی گورنمنٹ کسی کو کافر کافر نہیں کہتی پوری دنیا میں آپ دیکھیں ایک اسلامی ملک نہیں ہے جو ان کو برداشت کر سکے، اور اچھا پتہ نہیں میں نا کتنے ایک ممالک دفعہ کی اسمبلیوں نے ان کے اوپر فتویٰ کفر دیا ہوا ہے، کتنی نہیں نہیں اسمبلیاں ہیں۔ ہاں یہ میں ملیشیا سوال کرنے لگا تھا آپ سے ملیشیا میں سوری کہ میں آپ کی کتنی بات کاٹ رہا ہوں. کتنی کنٹریز میں یعنی کہ مسلمان کنٹری میں باہر بھی ہے کس کوئی ایسی کنٹری کے جنہوں نے ان کو کافر قرار دیا جیسے پاکستان میں؟ میرا خیال ملیشیا میں ان کو کارڈ ایشو ہوتا ہے یا کسی اور کنٹری میں ان کو آئی تھنک سو. ملیشیا ملیشیا میں میں بھی ان یہ کو جا کے رہتے ہیں؟ کافر قرار دیا گیا ہے، اسائلم ہوتا ہے ان کا وہاں پہ، لیکن یہ کافر قرار دیا گیا وہاں پہ۔ صومالیہ ہے، پہلے کافر کیسے چلے جاتے ہیں؟ ان میں سے ایک دو نے کہا کہ وہ ہم حج کر کے آئے تو یہ وہ مطلب یہ کیسے چلے گئے وہاں پہ؟ وہاں پہ تو کافروں کا جانا منع نہیں ہے. یہ تو میرا خیال نام نہیں سیم ہے شاید، ان کے پاسپورٹ پہ قادیانی لکھا نہیں ہوتا. نہیں نہیں ان کے پاسپورٹ پہ نہیں لکھا ہوتا. میرا یہ خیال چیز برٹش ہونی یا چاہیے. میرا خیال برٹش یا کینیڈین پاسپورٹ جن کے پاس ہے نا ہو وہ جاتے ہیں، اپنا بالکل بتاتے ہی ہو نہیں ہے جاتے کہ ہم قادیانی ہیں، شاید اس لیے کیونکہ پاکستان میں جو ان کا پاسپورٹ ایشو ہوتا ہے اس کے اوپر تو ان کا میرا خیال مذہب قادیانی لکھا جاتا ہے. یا شاید وہ بھی کہاں ویریفائی کرتے ہیں وہاں پہ، یا وہاں پہ بھی مسلم لکھ دیتے ہوں گے. ہیں۔ جی نہیں میرا نہیں، نہیں وہ خیال کہ ویریفائی نہیں ہو لکھا جاتا جاتا. ہے، ویریفائی ہو جاتا ہے ساما بھائی۔ یہ ڈرتے ہیں، لیکن باہر کے ملکوں سے بھی جانے سے یہ ڈرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم جا رہے ہیں، کیونکہ جہاں پتہ چلا انہوں نے گردن پکڑ سیدھی لینا۔ بات. اور ویسے اچھا بھی ایک عثمان بات بھائی میری ان سے اچھا بحث شادی ہوئی. ہیں جی ساما بھائی۔ جس گلی میں میں رہتا ہوں اس گلی میں کچھ قادیانی رہتے ہیں نا یہاں پہ ہنسلوں میں. تو میں کھڑا ہوا تھا باہر تو بحث ہو گئی تو میں نے اسے کہا کہ اچھا یہ بڑی کمال کی بات ہے، یہ باز نہیں آتے ٹرائی مارنے سے نا، اور ان کے پاس گردش بھی نہیں ہوتا. تو میں نے ان سے کہا یار کہ ایک بات مجھے بتاؤ. کہتے کیا؟ میں کیا امتی قیامت والے دن نبی پاک نے کرنا ہے کہ اس بندے نے کرنا ہے؟ کہتے جی نبی پاک نے کرنا ہے. میں نے کہا حوض کوثر کا پانی انہوں نے پلانا ہے کہ نبی پاک نے پلانا ہے؟ کہتے نبی پاک نے پلانا ہے. تو میں نے کہا پورے صراط یا میدان میں ایک جگہ اور ہے نبی پاک نے جب سفارش کرنی ہے. تو میں نے کہا وہ نبی پاک نے سفارش کرنی ہے کہ اس بندے نے کرنی ہے؟ کہتا نبی پاک نے کرنی. تو میں کہا یار مجھے کالے کتے نے بڑھایا میں تو پیچھے لگ جاؤں. میں کہا دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ تو میں نے کہا وہ سارا اصل میں نا اصل میں بھائی جان چودھری صاحب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کوئی بھی بندہ گھیڑیں گے نا ان کے وہاں پہ رجسٹرڈ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ہم نے مسلمان کیا ہے اور ان کو وہ فنڈ ملتا ہے. یہ اصل گیم نہیں آپ سمجھتے ان کی. یہ کہاں سے ملتا ہے ان کو فنڈ؟ یہ یہ ان کی جماعت سے ملتا ہے ان کو، اور یہ جتنے بھی ہے سارے چندہ دیتے ہیں. اور یہ اگر جو نئی نسل ہے نا ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے. میرا نہیں خیال کلمے کے علاوہ ان کو اور کچھ آتا بھی ہو. تو قرآن پڑھنا ان کو نہیں آتا قادیانی ایک کسی بات ان کو. کی بہت بری ہے، بہت ہی بری ہے. وہ یہ ہے کہ یہ سچ نہیں بولتے. ان سے آپ پوچھو نا کہ آپ کا اسرائیل میں کوئی کیا لینا دینا، وہاں پہ آپ نے اپنا ڈپارٹمنٹ کیوں کھولا ہوا ہے؟ پہلے مکر جاتے ہیں جب یوٹیوب کھولو جس میں ان کا ایک وہ داڑھی والا نا مودی کو ہاتھ ہلا ہلا کے کہہ رہا ہے آپ کا بڑا شکریہ، ہم آپ کے بڑے احسان مند ہیں، نیتن یاہو پاس کھڑا ہے. اس کے اوپر یہ پھر شرمندہ ہو جائے. جب تک ان کو کوئی دکھائے نا یہ مانتے ہی نہیں ہیں. اور جی یہ بس ان کا ڈکوسلے ہیں. یہ ان کو سب کچھ پتہ ہے لیکن یہ دیکھنا نہیں چاہتے. چندہ دے دے کے یہ پاگل ہو چکے ہیں. ان کو جتنے بھی یہ جوڑب لے کے جاتے ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ ادھر جا کے 1500 سیلری پہ لگایا ہے. انہوں نے بولنا ٹھیک ہے ہر منتھ ہم کو مجھے 300 یا 400 یہ فکس کیا ہوا ہے، یہ چندہ دے نہیں دینا ہے خود چاہے بھوکا مر جائے. بھائی بتاؤں کیا پاکستان میں تو چلو پتہ لگ جاتا ہے، یہاں پہ انگلینڈ میں تو پتہ نہیں لگتا. میرا ایک کلیگ ہے مبارک ہے، اس کی والدہ گوری ہے، فادر اس کا سری لون پتہ نہیں نام اس طرح کا ہے وہاں کا کالا ہے. تو وہ اس میں سے پیدا ہوا ہے 5 وقت کا نمازی. کہتا ہے ایک دفعہ میں نماز پڑھنے چلا گیا تو اس مسجد میں تو کہتا میں نے جمعہ بھی پڑھ لیا. کہتا کہ وہ بعد میں مجھے پتہ لگا کہ یہ تو قادیانیوں کی ہے. اب پاکستان میں تو پتہ لگ جاتا ہے لیکن یہ جس طرح ویسٹ میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ہماری مسجدوں کی طرح ہی کر لیتے ہیں، اندر کلمہ بھی لگا لیتے ہیں، اندر سارا کچھ کر لیتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اپنے سب کو پہلے بتانا چاہیے، اس چیز کا گائیڈ کرنا چاہیے کہ یہ امپوسٹرس ہیں. تو مطلب کہ ہمارے نبی کا ہی نام لے کے ان کے دین میں خرابی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور دیکھیں بات سنیں میری، ان کی سب سے برائی کی نشانی کیا ہے؟ غزہ میں جو قتل عام بچوں کا ہوا ہے اس میں یہ دروز کے ساتھ مل کے ان کے آدمی اور لڑکے آرمی میں داخل تھے، اور پروپر اسرائیل ان کے لڑکوں لڑکیوں کو آرمی کی ٹریننگ دیتا رہا. میری سمجھ سے باہر ہے کہ ان کو آرمی کی ٹریننگ کیوں چاہیے. ان کو یہ پروپر یہ غزہ میں یہ لوگ شامل تھے قتل و غارت میں.
अभी आप इनको किसी को कहे ना कि नेतन्याहू के ऊपर लानत भेजें या इसराइल में जिनका मरकज़ है उसके ऊपर लानत भेजें, ये नहीं कहेंगे। और मतलब कि मैं देखिए एक कॉमन सी बात, फिर उसके बाद कहेंगे कि जी मिडिल ईस्ट ने भी तो वो दुबई वालों ने भी तो कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैंने कहा उन्होंने कोई मरकज़ थोड़ी खोल लिया वहाँ पे, आप लोगों ने तो प्रॉपर, मैंने कहा किसी एक सुन्नी शिया भाभी का बताओ कि उसने तल अवीव के अंदर अपना मरकज़ खोला हो और उनको इतनी फंडिंग। ये मेरा ख्याल है कि इनको फंडिंग मिलती है तो इन्होंने इसराइल में अपना मरकज़ शायद खोला है, क्योंकि बगैर फंडिंग के तो नहीं होता ये सब कुछ। सामा भाई आपकी तरफ से शोर आ रहा है। ए, जी जी अस्सलाम वालेकुम। चौधरी हाँ भाई, ठीक है। ये तल अबीब में नहीं है, ये अस्फहान में है। सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे से गलती हुई है। जी, जारी रखें। तो वो मैं यही कह रहा था कि इनको मैंने वो यूट्यूब में खोल के दिखाया, ये 3-4 खड़े थे, फिर एक दूसरे की शक्लें देखने लग पड़े। वो लंबा सा आदमी था, काली सी उसने दाढ़ी की है, और इनकी टोपी का स्टाइल ही डिफरेंट होता है। ये वो टोपी नहीं होती जो बकरी के बच्चे की खाल की बनती है, जिना कैप जिसको कहते हैं, ये उस किस्म की टोपी का इस्तेमाल, इनकी इनकी यूनिफॉर्म, इनका गेटअप ही डिफरेंट है, शेरवानी, और इनका ये वो ना, ये इनकी पूरी लाइफ ही इम्पोस्टर के ऊपर चल रही है, कोई भी हकीकत नहीं है। आप यकीन करें कि मैं इनसे एक दो दफ़ा बात करने की कोशिश करो, ये फिर बहस में डाल के भाग जाएंगे। और फिर वो एक बड़ी मज़े की बात कहते हैं जी कुरान में कहाँ लिखा है कि हौज़े कौसर में नबी पाक पानी पिलाएंगे या कुछ इस तरह, मतलब कि बाद में इस बात के ऊपर आ गया। और मैंने कहा भाई कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें 1.5 बिलियन जितने मुसलमान हैं उसके ऊपर सब एग्री हैं कि ये हदीस सही हदीस है। और मैंने कहा तो शफा तो नबी पाक नहीं करनी है, तो मैंने कहा जब शबात नबी पाक ने करनी है, हौज़े कौसर का पानी नबी पाक ने पिलाना है, उम्मती उम्मती करके अल्लाह से सिफारिश नबी पाक ने करनी है, ओ भाई मैंने कहा इस बंदे को कहाँ से आप उठा लाए हो। और दूसरी बात है कि ये कोई वाहिद आदमी नहीं है जिसने इस तरह का क्लेम किया। जब हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जिंदा थे, उस वक्त भी 2-3 लोगों ने नबूवत का दावा किया, वो लोग तो वहीं के थे, उन लोगों को तो अरबी भी आती थी। और दूसरी बड़ी मज़े की बात बताऊं मैं, देखिए हम सब जानते हैं कि ये जो गुलाम कादियानी है, इसने जब ये दावा किया इतना बड़ा, और मैं हैरानगी की बात है ज़मीन फट क्यों नहीं गई, ये अंदर क्यों नहीं चला गया। जब इसने ये दावा किया है उस वक्त गोरों का दौर था और हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती थी, यानी कि अंदराज होता था लोगों का कि कौन सा बच्चा पैदा हुआ है। आप में से अगर कोई गांव से ताल्लुक़ रखता है तो आपको पता होगा, गांव से थोड़ा सा हट के जो बड़ा गांव होता था वहाँ पे दफ्तर होता था, वहाँ पे बच्चों का अंदराज होता था, जिस तरह मेरे सबसे बड़े भाई का अंदराज हुआ है, अब तो वो रिटायरमेंट के करीब हैं। तो मैंने उसे कहा कि जी सबसे पहली बात है कि इसका नाम तो अहमद था ही नहीं, ये तो बाद में उसने कॉपी किया है अहमद करके। अगर इसका नाम अहमद है तो आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट सामने लेके आए, उसका वो अंदराज का रजिस्टर सामने लेके आए, जो हर गांव में और हर जगह के ऊपर मौजूद होता है। और अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो मेरा को भाई मुझे ज़रा थोड़ा सा बता दे, शायद मैं गलत हूँ किसी जगह पे। जी, जारी रखें चौधरी भाई। और जो बोल रहे हैं आप अंदराज वाला ऑफिस, उसको बोलते हैं यूनियन कौंसल। यूनियन कौंसल, और ये बड़ी पुरानी बनी हुई हैं और ये गौरों ने इंट्रोड्यूस करवाई। और फिर एक कॉमन सी बात है कि इनका जो गुलाम कादियानी का जो फादर था वो प्रॉपर इसका गौरों का एजेंट था, मतलब कि 1857 की जंग आज़ादी में, 1857 की जंग आज़ादी में तो मोस्टली जो इसमें हमारे गुजर बरादरी के भी बड़े लोगों ने कंट्रीब्यूशन लिया था, और हम लोगों को मुजरम भी करार दे दिया था गौरों ने। हम लोग भी जंगलों में भाग गए थे, हमारी प्रॉपर्टी छीन ली गई। फिर उसके बड़ी देर बाद तक हम अपनी कास्ट को बदल के फौज में नौकरी करते रहे हैं, गुजर अपने आप को राजपूत बता के फौज में नौकरी करते थे। तो ये बता रहा हूँ कि मतलब कि हम लोगों की लाशें लटकेंगी उस टाइम। मैं आपको बताता हूँ इनका जो फादर था, और उसमें कुछ हमारे पाकिस्तानी जो गद्दी नशीन है उनके फादर जो भी थे, और इसका फादर, इन्होंने प्रॉपर गोरों को माली इमदाद की थी। और घोड़ों को, इसके बाप ने तो घोड़ों को घोड़े प्रोवाइड किए थे जंग आज़ादी के, जो मतलब कि गोरों के खिलाफ लड़ी गई थी। इसका जो गुलाम कादियानी का फादर था वो बहुत बड़ा ब्रिटिश एम्पायर का पिट्ठू था। तो ये लोग तो मतलब कि इनकी तो नस्ल दर नस्ल ही गद्दारों के ऊपर है।
تو دیکھیں ایک بات میری سنیں، جب بھی آپ کسی کی کوئی بات کرتے ہیں ہمارے گاؤں وغیرہ میں تو اگر جاؤ نا تو ہم لوگ تو اسی کی بات سنتے ہیں جس کا حسب نسب ٹھیک ہو، کیونکہ نبی بھی جو ہیں وہ ہمیشہ اونچے حسب نسب سے آئے ہیں. نبی پاک کی بھی جو لڑی ملتی ہے حضرت ابراہیم سے رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام سے ملتی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ باقی نبی انہوں نے دعا مانگی تھی کہ میری اولاد میں سے آئیں. اب مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بھائی جان کہاں سے نبی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے نکل آئے ہیں؟ یہ تو مرزا ہے. اور ہمارے جو ان علاقوں میں مرزے وہ ذات کے قوم کے مغل جو وہ لوہار کنسیڈر کیے جاتے ہیں، یہ تو ذات کا لوہار ہے. مطلب کہ میں حیرانگی کی بات ہے اس کا حسب نسب بھی ویک ہے، ان کا لوہار پرائڈ بھی نہیں ویک ہے. ہے آج کل تو تحقیق چل رہی ہے کہ یہ چوڑا ہے. آئی تھنک سو، میرا بھی یہی خیال ہے، کیونکہ آپ اس کی شکل دیکھیں نا، اور آپ میں نے اس کی نا ایک گروپ فوٹو دیکھی کہیں پہ، یہ انٹرنیٹ پہ آئی ہوئی تھی. اس میں یہ بیٹھا ہوا ہے بیچ میں شیروانیوں والے کوئی 8-10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، یقین کریں سارے کالے توت، پتہ نہیں کوئی افریقن تھے سارے وہ. کیونکہ نا یہ ہاں موسٹلی مجھے لگتا ہے یہ شودر نہیں ہے جو شودر، موسٹلی وہ انہوں نے پہلے قابو کیے ہیں. اور بعد میں نا میں نے یہ مجھے نہیں سمجھ آتی، ان میں جٹ برادری بہت زیادہ ہے، یہ پتہ نہیں وہ کیسے کنورٹ ہو گئے، وہ میری سمجھ سے باہر ہے. وہ پتہ نہیں شاید وہ سکھوں سے یا ہندوؤں سے شاید وہ لوگ کنورٹ ہوئے ہیں، کیونکہ آئی ڈونٹ نو. بات یہ ہے کہ مراسی کے پاس بھی 4 دانے آ جائے نا تو وہ کوئی ملک بن جاتا ہے، کوئی رانا بن جاتا ہے. تو چوڑے تھے تو اب 4 ڈنگ آ گئے ان کے پاس، تو اب کوئی ملک کہلائے رانا کہلائے تو آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جٹ کیسے ان کو مان گئے. وہ جٹ نہیں تھے نا، یہ ہے ہی چوڑے تھے سارے کے سارے. ہاں آف کورس میرا خیال ہے کہ وہ صحیح والے نہیں ہیں، کیونکہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں نے لیکن وہ پھر بعد میں آپ کو پتا ہے کہ جو کوئی جو مرضی بن جائے اس میں آپ کسی کا کیا کر سکتے ہیں. لیکن نہیں، اس ان کا چاچا کا بیٹا ہے وہ مرزا مامدین ہے، وہ چوڑوں میں سے آتا ہے نا وہ. آپ یعنی کہ سرچ کر رہے ہیں نا گوگل پہ سرچ کر رہے ہیں نا مرزا مامدین کے بارے میں، تو آپ کو چوڑے کی ڈش، لال بیگیوں کی ڈش نظر آ جائے گی. یعنی کہ ایک ذات کا چوڑا ہمیں کہہ رہا ہے کہ مجھے چودھری ثابت کرو بھائی، اور چودھری اپنی بھائی آخرت خراب کرو. آپ کی بات سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، سچا واقعہ ہے، میرے گاؤں کا ہے. ادھر مفتی تھے تو 4 دانے ان کے گھر میں آ گئے، انہوں نے ایک شاپ بنائی دودھ دہی کی، کریانہ اسٹور، وہ چل گیا، پیسے آگے زیادہ. اس کے لڑکے تھے 3، اس نے لکھا دیا جی ہمارے ساتھ ایک نا قصبہ، ادھر جا کے اس نے لکھا دیا کہ چیمہ. وہ جب چیمے جو تھے نا ان کو پتا چلا تو وہ بڈھا چلا گیا ان کے پاس، بولا جی بات سنو جی حاجی صاحب، بات یہ ہے کہ میرے بھی لڑکے جوان ہیں، آپ کی لڑکیاں بھی جوان ہیں، تو لہٰذا آپ چیمے بن گئے ہیں تو میں آیا ہوں آپ کے پاس رشتہ لینے، اپنی لڑکیوں کا رشتہ دو. اس کی ماں مر گئی تھی، اس نے ایک لفظ نہیں بولا. اس نے کہا یا تو لڑکیوں کا رشتہ دو تو چیمہ لکھواؤ، نہیں تو آج کے بعد چیمہ نہیں لکھوانا، تم موچی اور موچی رہو. یہ سچا واقعہ ہوا میرے گاؤں میں. کیا واقعی یہ آپ در حقیقت میں ایسا ہی ہوا تھا کہ آپ نے بھی سنا ہے؟ سر جی میں نے سنا نہیں، میری ہوش میں ہوا ہے. وہ بڈھا ابھی کو 5-7 سال یا 10 سال ہوئے ہیں مرا ہے. دیکھیں ہے کوئی بات کرنے والی. حالانکہ یہ سختی سے ممانعت ہے کہ اپنی ایک تو اپنے باپ کا نام نہ بدلو اور دوسرا اپنا حسب نسب نہ بدلو، اس کے بارے میں ممانعت ہے. میرا خیال ہے کہیں پہ کہا گیا، اللہ معاف کرے اگر میں غلط کہوں تو. کتنی غلط بات ہے دیکھیے. اور میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ یہ آدمی مطلب کہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ سب مسلمانوں کو یہ ورگلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ سارے مسلمان اس کے پیچھے لگیں اور اپنا وہ یہ ایک کمزور ہڈی کا آدمی ہے، اس کے پیچھے لگ کے اپنی ذلت بھی کروائیں اور اپنی آخرت بھی خراب کروائیں. اور میں حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر جو اچھا دیکھیں کیسی بات ہے. اب اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر آپ اس کو غور سے ترجمے سے پڑھ لینا تو آپ کہیں ذلیل نہیں ہوں گے، آپ کے پاس ہر بات کا موقع پہ جواب ہوگا. کیونکہ کئی جگہ پہ اللہ نے لکھا ہوا ہے نا کہ میری مرضی ہے میں جو کچھ مرضی کروں، تو خدا کی واقعی مرضی ہے، اللہ معاف کرے میں غلط کہوں، کہ وہ جو کچھ مرضی کرے. تو کئی جگہ پہ ایسا تو آپ اس کو یہ آیت کوٹ کر سکتے ہیں، واقعی خدا کی مرضی ہے. خدا کی مرضی ہے وہ حضرت عیسیٰ کو صلیب سے چڑھنے سے بچا سکتا ہے، سمندر سے راستہ دے سکتا ہے.
حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے, نبی پاک کے کہنے کے اوپر چاند کے ٹکڑے کر سکتا ہے, تو اللہ کی مرضی ہے بھائی, اللہ جو مرضی کرے جس طرح مرضی کرے. یہ لوگ اس بات پہ بلیو ہی نہیں کرتے, مطلب کہ آپ یہ ان کو معلوم بھی ہے کہ ان کے پاس بحث کا ریزن ہی کوئی نہیں ہے. ان کے ساتھ آپ قرآن کی بات کرنے کی کوشش کریں نا, آپ یقین کریں کہ آپ نے کہا کہ یار یہ تو چلو نبی پاک پر اتری ہے نا, اس کو تو رکھو آپ سائڈ پر, آپ وہ کرو جس کو آپ نبی مانتے ہو, جس کے اوپر جو کتاب وہ کہتا ہے میرے پہ اتری ہے اس کے مطابق. تو میں نے کہا اس کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ میں بھگوان کرشن کا اوتار ہوں, دوسری جگہ لکھا ہوا ہے کہ میں امام مہندی ہوں, تیسری جگہ لکھا ہوا ہے میں حضرت عیسیٰ ہوں, چوتھی جگہ میں نے کہا اس نے محمد ہونے کا دعویٰ کر دیا. یہ میں نے آج بھی سنا, آج بھائی سے سنا ہے کہ انہوں نے, بھائی صاحب نے یہ بھی دعویٰ کر دیا ہے. میں نے کہا بھائی جان ان سے پہلے پوچھ تو لیتے کہ آپ ہو کیا, آپ کو میں نے خود نہیں پتا کہ وہ کیا ہے, بھگوان کرشن کا اوتار. پھر تو یہ اچھا موسٹلی آپ ایک چیز نوٹ کیجئے گا, جب اس بندے نے دعویٰ کیا ہے نا, اس کے پاس کوئی ہندو بیٹھا تھا. میں ایک بات بڑا بیٹ لگا کے آپ کو کہہ سکتا ہوں, کیونکہ اس کی ساری کنورزیشن ریکارنیشن کے اوپر ہے, دوسرے جنم کے اوپر ہے. مطلب کہ حضرت عیسیٰ کا دوسرا جنم بھائی جان نے اپنے ساتھ کروا لیا, پھر اس کے بعد یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دوسرا جنم اپنے پہ کروا لیا, پھر اس کے علاوہ بھگوان کرشن کا اوتار بھی ہے. یہ مجھے لگ رہا ہے اس کے ساتھ کوئی ہندو انوالو تھا جب اس نے اس کو تھوڑا سا گائیڈ کیا ہے نا, کیونکہ موسٹلی اس کی چیزیں ساری ریکارنیشن کے اوپر, دوسرے جنم کے اوپر منسلک ہیں. کیا آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں اس بات کے اوپر تھوڑا بہت؟ جی بھائی ہوسٹ بھائی, میں تو اتنا جانتا نہیں ہوں, میں آپ سے پوچھ رہا تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ہندو اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو اس کو اس طرح کے مشورے دے رہا تھا, کیونکہ موسٹلی یہ دوسرے جنم کے اوپر اس کا ایمفیسائز بہت زیادہ ہے اس کی کتابوں میں. جو چوڑے تھے نا, چوڑے جی وہ جی نکلے تھے ہندوؤں سے. جو چوڑوں کا جو پیر تھا نا, وہ جی جی ہندوؤں میں سے نکلا ہوا تھا. اور اس کی کتب کے اندر زیادہ تر عبارات, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ وہ یہ خود ہی بن گیا اور کہتا ہے کہ میری بعثت ہوئی ہے, تو یہ ہندوؤں کا عقیدہ اس نے لکھا ہوا ہے, اور لکھا ہوا ہے اس کو اوتار کہتے ہیں. تو ان کے جو کتب ہے نا, اس کے کزن کی جو چوڑا تھا, اور ان کے ہاں سارا حوالہ جات بھی پائے جاتے ہیں, اس نے خود کتاب لکھی دید حق. اس دید حق کے اندر بھی وہ سارے کے سارے ہندوؤں والے ہی سارے عقائد و نظریات لکھے ہوئے ہیں. پھر اس کے جتنے دوست تھے نا مرزا قادیانی کے, وہ سارے ہندو تھے. لالا شرم پت ہو گیا, اور ہاں جی. وکیل ہو گیا, اور بھی 3-4 اس کے دوست, وہ سارے کے سارے بچپن سے یہ اس کے ساتھ رہے اور اسی کے ساتھ پلے بڑھے. انہی کو یہ سنایا کرتا تھا اپنی پیشگوئیاں, ان کو بیوقوف بنانے کے لیے. پھر جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا ہمیں کیا پتہ تھا, یہ تو ہمیں کہتا تھا میں تمہیں حرام سناتا ہوں, حرام سناتا ہوں, تو جس کو یہ الہام کہتا تھا. تو ان کو تو بیچاروں کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. تو یہ سارے کے سارے جو چیزیں تھیں, باتیں تھیں, نظریات, افکار جتنے بھی تھے, وہ سارے کے سارے اس نے یہ عقیدہ تناسخ, عقیدہ اوتار, یہ سارا ہندوؤں سے لیا. بھائی میں ایک سچی بات بتاتا ہوں آپ کو, یہ تو میں نے کسی کو مذاق میں تھی, میں نے آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ 1960 سے پہلے یا 1955 سے یا 60 سے پہلے جتنے لوگ پیدا ہوئے تھے ہمارے پاکستان میں, موسٹلی پاکستان سب کانٹیننٹ جتنے بھی ہیں, وہ لوگ اتنے سادہ تھے کہ ان کو بیوقوف بنانا بہت ایزی تھا. میں نے خود ایک دفعہ مذاق کیا, میں نام نہیں لوں گا ان کا, ان کے حالات خراب تھے. میں نے کہا جی اگر آپ کے حالات خراب ہیں نا, تو آپ کو چاہیے کہ ایک دن ایک چھوڑ کے نا آپ لیفٹ والی جوتی رائٹ میں پہنے, رائٹ والی جوتی لیفٹ میں پہنے. بھائی آپ بلیو کرے اس نے پہننا شروع کر دی, اور میں نے اسے کہا میں تو مذاق کر رہا تھا, جوتی صحیح طرح پہنو. یہ بلیو ہوتا تھا پرانے سادے لوگوں کا. یہ اس ٹائم ذرا تھوڑا سا پڑھا لکھا تھا, تو اس نے کس طرح بیوقوف بنایا ہوگا لوگوں کو, وہ میں نے آپ کو جوتی کی مثال, اور یہ میں آپ کو حقیقت مثال بتائی ہے کسی بڑے بزرگ کو بیوقوف بناتے ہوئے. تو اس نے اس طرح ان پڑھ لوگوں کو بڑی بڑی باتیں کر کے اور اس طرح کی فضول باتیں کر کے, یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ٹک ٹاک نا ان کے لیے, ان کو ٹک ٹاک پہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا. ایک دفعہ میں نا چلا گیا ان کے براڈ پہ, تو میں نے انہیں کہا یار کہ ایک بات بتاؤں میں آپ کو,
हम जब बचपन में स्कूल जाते थे ना, तो हमें सिर्फ ये पता था एक कादियानी है, वो बहुत बुरा है, उसकी शज़ान की बोतलें नहीं खरीदनी, ये नहीं करनी, वो नहीं करनी, तो हम लोग नहीं करते थे। लेकिन दर हकीकत में हमें पता नहीं था कि मसला क्या है इस बंदे के साथ, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट क्या है। मैंने कहा हमने टिक टॉक चाइना ने बनाया है, हमने टिक टॉक डाउनलोड किया है, और आप इस गलत फहमी में ब्रॉड पर आए हैं। और उसके बाद वो आपके मुकाबले में मुसलमानों ने जो ब्रॉड चलाई हैं, फिर खुल खुल के जो आपकी बातें पता लगी हैं, तब हमें पता लगा कि आप लोगों ने तो बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है। हम लोगों को तो बताया ही कुछ नहीं गया, हमें तो सिर्फ यही बताया था कि शैतान की बोतल इस्तेमाल नहीं करनी, ये मरज़ई हैं। आप यकीन करें, हमें सिर्फ इतना ही पता था स्कूल में कि एक मरज़ई हैं, उनकी शैतान की बोतल इस्तेमाल नहीं करनी या शैतान प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करनी। हमें ये नहीं पता था कि दर हकीकत में इसने ब्लेंडर क्या मारा है। तो मैंने कहा कि बात सुनो, अगर आप टिक टॉक ना खोलते तो हमें नहीं पता लगता कि आप वाकई काफिर हो। सॉरी, मैं म्यूट करूंगा। मैं आप सब भाइयों का टाइम ले रहा हूँ, आपने भी बात करनी है। नहीं, आप सारे भाई सुन रहे हैं, और ये हमारे भाइयों की तो वैसे भी आप कह लें कि आदत होती है कि ये खुद कम बोलते हैं, दूसरों को ज़्यादा सुनते हैं। क्योंकि भाई मैं तो कोई इतना आलम वगैरह तो हूँ नहीं, मतलब कि ज़्यादा इंग्लिश तालीम ही ली हुई है। लेकिन वो जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, हम लोग जो देहाती लोग होते हैं, हम लोगों का अगर पढ़ लें तो एनालाइज करने का तरीका डिफरेंट होता है, तो ज़रा ज़्यादा ही डिफरेंट होता है। तो मैंने जब से इन भाइयों की बातें सुनी हैं, फिर उसके अलावा उन लोगों की भी बातें सुनी हैं, मैं तो यकीन करें इतना खौफजदा हुआ हूँ, इतना खौफजदा हुआ हूँ कि मैं तो इनके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको राह रास्त पे लाए। उस दिन कोई कादियानी बेचारा यहाँ पे था, उसने लगाई थी, वो बिस्तरे मरग पर पड़ा हुआ था, मोटा सा आदमी था। तो मुझे बड़ा तरस आया उसके ऊपर, तो मैंने नीचे लिखा कि मैंने कहा यार अभी भी मौका है, आप तौबा कर लो। वो लाइव अपनी शक्ल भी दिखा रहा था, तो बीमार सा लग रहा था, तो मैंने कहा यार अभी भी मौका है, तौबा कर लो। मैंने कहा कि अल्लाह के आखिरी नबी पे ही आप। चौधरी भाई एक मिनट, चौधरी भाई एक मिनट, एक सवाल आया नीचे बंदे के लिए। अच्छा यार बात सुनो, एक बात है, नोट करिए सारे भाई। अगर कोई औरत मिर्ज़े कादियानी को मानती है और उसका लड़का मिर्ज़े कादियानी को नहीं मानता, क्या उस पर भी ये फतवा फिट आएगा मिर्ज़े का कि जो मुझे नहीं मानता वो कंजरियों की औलाद है, यानी गश्ती की औलाद है? ये तो ज़रा कमेंट में बताओ ना, ज़रा दांत निकाल रहे हैं। चल ये बता, वो लड़का गश्ती की औलाद होगा कि नहीं? उसकी माँ मानती है लेकिन वो नहीं मानता। जी चौधरी भाई। सॉरी, मैं भी पढ़ रहा हूँ कमेंट्स ना, क्या लिखे हुए हो। मैंने म्यूट कर दिया उसे। म्यूट कर दी। गालियाँ दे रहा था। बस यही है कुछ कादियानियत के पास, कि ये हमारी बातें सुन तो रहे हैं लेकिन उसका जवाब नहीं है, तो नीचे गालियाँ। यहाँ हो सकता है कि ये अपनी तरफ से ज़ोम, कोई ख्याल, दावा कुछ ना कुछ रखते हों कि शायद इनके पास जवाब है, इनके मुरब्बियों के पास जवाब है, लेकिन ये सबसे बड़ी इनकी भूल है, सबसे बड़ी इनकी ख़ता है। तो इसको भोलापन नहीं कह सकते, इसको ढीठपन हम कहेंगे, कि ये समझते हैं कि हमारे पास जवाब नहीं है तो हमारे बड़े मुरब्बियों के पास जवाब होगा। तुम्हारे एमटीए के जो चैनल के लोग हैं ना, वो कुंडियाँ मार के वहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर उनके पास कोई जवाब होता ना, तो आज तुम्हारे वो लोग डिबेट कर रहे होते। नहीं भाई, ये डिबेट वगैरह नहीं करते, ये भाग जाते हैं, इनके पास कोई आंसर नहीं है, इन्होंने हर चीज़ का अपना मतलब निकाला हुआ है। मैं उनको वही कहता हूँ कि आप एक दो दफ़ा बैठ, क्योंकि मेरी तो फेस टू फेस इनसे मुलाकात होती है ना गली में, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ये काफ़ी है, यहाँ पे और जर्मनी में, इंग्लैंड में ना। तो आप यकीन करें इनके पास इन्होंने अपने ही मतलब निकाले हुए हैं। मैं उनको वही कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार कुरान की तफसीर जो आप लोगों ने निकाली है, और तर्जमा जो आप लोगों ने निकाला है, और 1.5 बिलियन और उसमें जो उलमा है उनका तर्जमा, मैंने कहा एक तरफ और आप लोगों का एक तरफ, और आप लोग को अरबी के सही मैंने और लुगत का भी नहीं पता। मैं क्या, बोल लेना समझ लेना एक अलग बात है, लेकिन आप लोग दर हकीकत उसके मतलब अपने लिहाज से चेंज कर सकते हो। लेकिन मैंने कहा कि जो मतलब है, क्योंकि मैंने एक दफ़ा ना मैंने उनसे कहा कि जी, वो कहता मैंने एक अरबी से पूछा कि इसका ये मतलब है, खातमुन का ये है। मैंने कहा एक मिनट अभी ठहर, मेरा एक दोस्त है, उसका एक पाकिस्तान में स्टूडेंट था, अब उस टाइम ना सऊदी पाकिस्तान में भी पढ़ने काफ़ी आते थे, अब का मुझे नहीं पता। तो उसका एक क्लास फेलो था, अहमद अहमद उसका नाम था। तो मैंने उसको कॉल की,
تو جب میں نے اس کو کال کی سامنے کھڑے تھے، میں نے کہا وہ اپنی اردو زبان بھی بول لیتا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ اس کے فادر وہاں سعودیہ میں آرمی میں تھے، میں نے کہا یار یہ جو خاتم النبیین ہے آیت نمبر 40 اس کا کیا مطلب ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے ختم شد. تو میں نے کہا کہ میرے ساتھ دو کھڑے ہیں، تو میں نے کہا وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ختم شد نہیں ہے، تو اس نے بتاؤں کہ جواب نہیں، کہتا ہے اس کو سعودیہ بھیج دو ذرا. وہ تو تو خود ہی ختم شد ہو جائیں گے کیا ہوا بھائی؟ پھر یہ خود ہی ختم شد ہو جائیں گے کوئی سعودیہ بھائی کے. اس نے صرف ایک ہی بات کی، کہتا کہ میں اس قسم کے جاہل سے بحث نہیں کرنا چاہتا، ان کو ٹکٹ میں پے کرتا ہوں، ان کی جتنی بھی ہے یہ سارے ایک دفعہ سعودیہ آ کے کہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. بھائی وہ چپ ہی کر گئے. ایک لائیو میں یاد ہے مجھے، ایک لائیو پروگرام چل رہا تھا، لائیو شو تھا، عالم بیٹھتے ہیں، شیخ بیٹھتے ہیں وہاں پہ عرب کے اندر، تو وہاں پہ قادیانی چلا گیا، لائیو کال اس نے کی، اور یہی آیت سورہ احزاب کی 40 نمبر آیت پہ گفتگو شروع کرنے لگا. وہ جو عربی شیخ تھا اس سے بات کی اور اس کو تفصیلاً اس کو بتایا، سمجھایا، دلائل دیے، لیکن آگے سے قادیانی نے وہ جو چولیں ماری نا مرزا قادیانی کی طرح، کہ ایسی بات یعنی کہ جیسے یہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ہے وہ بھی ہے، یعنی کہ کم عقلی والی بات جب اس نے سنی وہ اتنا طیش میں آ گیا، وہ عربی اتنا طیش میں آیا، اس کا دل کر رہا تھا اس نے کہا بھی عربی کے اندر، اس نے کہا کہ اگر یہ جو بات ہے تم ادھر آ کے کرو تو ہم تمہیں بتائیں کہ یہ جو بات تم نے اتنی ہلکی کی ہے اس کا انجام کیا ہے. اس طرح کی جو بات ہے نا، اسلام ہو اور اس کی حکومت ہو، یعنی کہ شریعت اسلام نافذ ہو اور حکومت بھی مسلمانوں کی ہو، وہاں پہ بیٹھ کے یہ کام کرو، یہ کرو بات، تو تجھے تو ایک منٹ نہ وہاں پہ ٹکنے دے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تم ایسی کوئی بات کرو. ہو ہی نہیں سکتا بھائی. ادھر ہٹلر کے متعلق، جرمن میں ہٹلر کے متعلق کوئی گفتگو کرے وہ برداشت نہیں کرتے، تو وہ جو تمام کائنات کے سردار ہیں، مالک ہیں، وہ جو وجہ کائنات ہیں، ان کے متعلق مسلمان کیسے برداشت کر لیں گے؟ تو اس عرب کی میں آپ کو کیفیت بتا رہا ہوں، عربی کی، کہ اس شیخ کو اتنا غصہ آیا کہ اس کی جو چہرہ ہے وہ لال ہونے لگ گیا. یعنی کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ ایسے بھی وہاں پہ پائے جاتے ہیں. پھر اس نے اس کو گرا دیا، کال اس کی کٹ کی، اور اس نے کہا کہ پاکستان میں اگر اس چیز کو وہ فیس کر رہے ہیں تو میں ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں. اس عرب نے، شیخ نے یہی بات کی، اس نے کہا کہ بھائی میں ان کو داد دیتا ہوں کہ جو ایسے جاہل جو ہے نا لوگ، ان کو جو ہے نا یہ لوگ بٹھا کے ان کو برداشت کر رہے ہیں. یقین کریں یہ ہماری برداشت ہے. پاکستان نے ان کے ساتھ بہت نرم رویہ رکھا ہوا ہے، بہت زیادہ نرم رویہ. بھائی آپ یقین کریں یہی بات خالی آپ سعودیہ کی بات کر رہے ہیں، یہ بات جا کے ہم جس طرح ایران شیعوں کے ساتھ سو مخالفت ہے، یہ جا کے ذرا ایران میں بات کریں اس طرح کی، عراق میں کریں جا کے، سیریا میں کریں جا کے، یمن میں بات کریں اس طرح کی جا کے. یہ ہمیشہ کافروں کی کنٹری میں بیٹھ کے ہی اس طرح کی بکواس کرتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا. اور اپنے آپ کو مطلب کہ اپنے آپ کو یہ زیادہ پروٹیکٹ ہی کافروں میں فیل کرتے ہیں. ہم لوگ تو اپنے آپ کو کافروں میں پروٹیکٹ فیل نہیں نہ کرتے، یہ اپنے آپ کو کافروں میں بہت پروٹیکٹ فیل کرتے ہیں. ایک یہ ہو گئے اور ایک دروز ہو گئے. اور یقین کرنا یہ کوئی مجھے اس چیز کا ہے بڑا اپنی قوم سے بھی، یا اپنے کیا، کہ یہ اس قسم کی لعنت ہماری کنٹری میں ہی ہونی تھی. ویسے مطلب کہ کہیں اور ہو جاتا. یقین کریں ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان کا بہت نام خراب ہوتا ہے. نہ ان کے پاس کوئی لاجک ہے، نہ ان کے پاس کوئی ریزن ہے، نہ ان کے پاس، بس میں نہ مانوں، میں نہ مانوں، میں نہ مانوں. پھر اس کے بعد یہ ثابت بھی ہو جاتے ہیں، پھر یہ بھاگنے کی کرتے ہیں. پھر ان کے پاس کوئی لاجک کسی قسم کی نہیں ہے. اینڈ آف دی ڈے یہ منی میکنگ آرگنائزیشن ہے، یہ سب جانتے ہیں. اب جی ان کا معجزہ سن لو، ان کے خلیفہ کا. میں ایک پروگرام سن رہا تھا، ان میں خلیفہ کا معجزہ ایک سن لو جی. بڑا رو رو کے معجزہ بیان کر رہا تھا، اور میں حیران رہ گیا کہ اس کو معجزہ کہتے ہیں. کہتے ہیں ہم خلیفہ صاحب جرمنی میں گئے، ایک ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن جانا تھا، تو گاڑی کی جو سوئی تھی وہ ای کے اوپر تھی. تو وہ میں بڑا پریشان تھا کہ اچھا سب سے پہلی بات ہے کہ مطلب کہ اتنا بڑا لانتی خلیفہ تسی پیچھے بٹھایا ہے اور تسی گڈی دا ٹینک نہیں چیک کیتا. چلو اس بات کو چھوڑو، نہیں کرتا بندہ چیک. تو کہتا کہ وہ پھر یہ تھا کہ بڑی مشکل سے 25-30 میل چلنے کے بعد ایک پیٹرول اسٹیشن آیا. تو خلیفہ صاحب بولے ٹینک کا خیال رکھا کرو، ہر دفعہ دعائیں قبول نہیں ہوتی،
یہ میرے جیسا بندہ جو گاڑی چلاتا ہے, آپ جیسے لوگ بھی گاڑی چلاتے ہیں, ان کو پتا ہے جب سوڑی ای سے تھوڑی سی اوپر ہو نا تو ٹینک میں میرا خیال ہے 15 سے 20 کلو وہ لیٹر آئل موجود ہوتا ہے, اور 1 لیٹر جو تیل ہوتا ہے وہ 10 کلومیٹر چلتا ہے. اور یہ ان کا معجزہ تھا. اور ایک اور معجزہ سنے جی ان کا ایک گیٹ کیپر جو تھا وہ ریموٹ کے ساتھ گیٹ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا, تو ان کا جو خلیفہ ہے وہ فلیٹ سے جو لوگوں سے پیسہ لوٹ کے فلیٹ خریدا ہے, لگژری فلیٹ ہوگا نا بہترین بھائی جان, اس میں سے نیچے اترا ہے, اس نے ریموٹ کو یوں ہاتھ پہ مارا ہے تو ریموٹ چل پڑا ہے, اور میں سجدے میں گر گیا کہ یہ معجزہ ہو گیا. بھائی جان میرے ٹی وی کا ریموٹ اکثر کئی دفعہ نہیں چلا, اور میں نے یوں مارا اور وہ چل گیا. یہ تو ان لوگوں کا مینٹل لیول ہے کہ ان لوگوں کے پاس کچھ ڈیلیور کرنے کی کوئی سمت ہے ہی نہیں. مطلب کہ ان کے معجزے سن لو, ان کی بیان سن لو, ان کی لاجک سن لو. سوری آپ بات کریں, نہیں بھائی آیا کوئی. نہیں آپ بات کریں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک کامن سینس, اچھا دیکھیں کیسی بات ہے, شرم و حیا ہمارے دین کا اتنا پیکر ہے, لیکن ہم لوگوں کو افسوس ہے کہ دن بہ دن لیکن ہمارے پاکستان میں ابھی بھی ہے کہ اگر 25% لوگ ویسٹرنائز ہیں نا, تو 75% لوگ ابھی بھی عزت اور شرم کو پہلے پریفرنس دیتے ہیں جو رورل ایریا میں لوگ رہتے ہیں. موسٹلی پاکستان کی 65 سے زیادہ آبادی گاؤں وغیرہ میں ہی رہتی ہے. تو ان کا جو خلیفہ ہے وہ گیا ہے, وہ کون سی ہے وہ جہاں پہ وہ ڈانس کرتے ہیں, ہک ڈانس, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, نیوزی لینڈ شاید ہے وہ. تو وہ بغیر کپڑوں کے کرتے ہیں, صرف انہوں نے انڈر ویئر پہنا ہوتا ہے. آپ بلیو کریں ان کا خلیفہ بھی کھڑا ہوا ہے, خلیفہ کے ساتھ اس کی بیوی بھی کھڑی ہے, اس کے ساتھ جوان قسم کی لڑکیاں بھی کھڑی ہیں, اور 2 ننگے آدمی, اور ایک وہ ہکا ڈانس وہ کر کے ہاں یوں اونچی اونچی نہیں کرتے جس طرح اگلے کو ڈرا رہے ہوتے ہیں. یہ وہ والا ڈانس ہے. وہ اب وہ کنٹری کا نام مجھے بھول گیا جہاں پہ ایک آدمی نے مسجد میں گھس کے کافی لوگوں کو شہید بھی کیا تھا, اور بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اوٹمن امپائر کا بدلہ لینے کی کوشش کی ہے, تو اس کی گن پہ بھی کافی کچھ لکھا تھا. وہ کنٹری تھی, تو وہاں پہ شرم و حیا تو ان کے قریب سے نہیں گزری. ان کا جو خلیفہ تھا وہ جو ہے ابھی جو ہے میرا خیال ہے خلیفہ طاہر ہے میرا خیال ابھی ان کا جو ہے, تو وہ کھڑا ہوا ہے. مسرور یہ مسرور ہے. اچھا اس سے پہلے کون تھا؟ اس سے پہلے بھی کوئی انہوں نے بنایا ہوا تھا. تو وہ وہاں پہ کھڑا ہے, اس کی بیوی اور پیچھے جوان لڑکیاں شلوارے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں, اور اوپر سے اس نے شملہ وہ پہنا ہوا ہے جو گاؤں کا چودھری فیصلہ کرتے ہوئے پہنتا تھا. یہ ان کا ڈریس کوڈ ہے. تو وہ کیا ہے کہ حالانکہ چودراہٹ سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ ان کا انفیریٹی کمپلیکس ہے کہ ہم چودھریوں کی, گجروں کی اور جٹوں کی پگیں پہن کے نا یہ لوگ نا مطلب کہ اپنے آپ کو وہی فیل کرتے ہیں. جس طرح بھائی نے مجھے کہا, میں ان کی بات پہ بلیو کرنے لگا ہوں کہ یہ واقعی کمین ہے. ہم لوگ پگے پہننا چھوڑ رہے ہیں اور یہ پگے پہننا شروع کر رہے ہیں. تو میں وہی بتا رہا ہوں کہ وہ بندہ وہاں پہ کھڑا ہے جوان لڑکیوں کے سامنے, وہ بندہ انڈر ویئر اتنے پاٹو سے بندے کے, اور وہ ڈانس کر رہا ہے, اور وہ لڑکیاں بھی دیکھ رہی ہیں, وہ بھی دیکھ رہا ہے. کیا یہ اگر آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ دینی جو اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں, کیا یہ دینی رہنما کا یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں؟ یہ کوئی دین دون کا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ بزنس ہے, یہ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں. اور میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, کوئی ایسا معجزہ ہو کہ ان کو عقل آ جائے کہ یار جو ہونا تھا ہو گیا, اب میرا خیال ہے راہ راست پہ واپس آ جاؤ. کیونکہ وہ جو روحانی خزائن تو آپ پڑھو نا, تو آپ یقین کریں یہ جس طرح کی باتیں 1-2 دفعہ مجھے کسی اور نے بھی بتائی ہیں. میں ایک دفعہ نا مطلب کہ میری شروع میں جاب تھی ایز اے کلرک کی, میں لگا تھا جب پاکستان میں تھا میٹرک کے بعد نا, تو میں اردو بازار چلا گیا وہاں پہ اپنی کتابیں وغیرہ کو خریدنے کے لیے سیکنڈ ہینڈ. تو وہاں پہ نا فٹ پاتھ کے اوپر ایک ناول لگا ہوا تھا, نینسی فرائیڈے. نینسی فرائیڈے ایک انتہائی گندا ناول تھا. میں نے پکڑ لیا, میں نے پڑھا بھی, اللہ معاف کرے میں کون سا کوئی مکوں کے بڑا کوئی نیک آدمی ہوں, تو اللہ کا شکر ہے اب توبہ کی ہے. تو آپ یقین کریں ان کی کتاب اور نینسی فرائیڈے کے ناول میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ مرزا کے خطوط پڑھ لیں آپ ذرا. ایک خطوط میں تو یہ تھا کہ وہ پتہ نہیں اپنے کسی دوست کو لکھ رہا ہے کہ اس کی بیوی کی اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے. مجھے ریفرنس وہ بھول گیا, نمبر پتا تھا مجھے. مطلب کہ وہ ایک تو خط جلد نمبر 2 خط نمبر 20 کا, جس میں تو یہ ایڈمٹ کر رہا ہے کہ بھائی جان نے شراب نوشی ٹکا کے کرتے تھے کوکو وائن کی, وہ تو اس میں وہ بھی ہے. اور ایک وہ ہے کہ اس میں نا اس نے شادی کی دوسری,
तो उसके बाद क्या हुआ कि गुलाम कादियानी साहब को ना ज़रा प्रॉब्लम हो गई सेक्चुअल, तो इन्होंने अपने किसी दोस्त को खत लिखा, ये इनके खतूत में शामिल है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के। उसमें लिखा था कि शुक्र है इज़्ज़त बच गई क्योंकि मेरी बीवी को माहवारी हो गई। वो जो मंथली औरतों को एक जेन्युइन कुदरती एक सिलसिला होता है पीरियड्स का, वो शुरू हो गया, मेरी इज़्ज़त बच गई क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो वो ज़ाहिर है, एक बात बताऊँ क्या, एक एज लिमिट होती है, उसमें बंदे के टेस्ट होने, ये कौन सा कोई अल्लाह का कोई नेक बंदा था, ये तो कोई हमारी तरह का लफंडर ही था। तो जाहिर है वो तो अल्लाह के नबी होते हैं ना, जिनको अल्लाह ने ताकत दी होती है कि वो 2-2, 4-4, 6-6, 8-8 बीवियों को भी अल्लाह ताला उनमें बरकत देता है कि उनकी बीवियां उनसे मुतमईन होती हैं और खुश होती हैं। सॉरी, आपकी तरह नहीं था ये, लाल पे की चूड़ा था सर, अपने साथ ना मिलाएं इसको, बात सॉरी, जारी रखें। आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो ज़रा रवामनी में अल्फाज गलत निकल गए। तो मैं वही बता रहा था कि इसने कहा कि शुक्र है कि इज़्ज़त बच गई क्योंकि उसके पीरियड्स हो गए। ये इस किस्म के खतूत कोई नबूवत का दावेदार या अल्लाह का कोई नबी किसी को लिखता है? इस तरह के खतूत आप मुझे बताएं आप। यार हम तो पेंडू झटके हैं, हम तो इज्जत शर्म को बहुत फ्रंट पे रखते हैं। मतलब कि अपनी अपनी बीवी के बारे में और अपने बारे में, और दूसरा ये भी कहा जाता है, अल्लाह माफ़ करे मैं गलत कहूँ, मतलब कि इल्ज़ाम वाली बात, लेकिन मैंने भी सुनी है कि इसका जो बेटा था पहले वाला, वो इसका एक बेटा इसका बेटा ही नहीं था। इसको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम थी, इसको इरेक्शन प्रॉब्लम थी, इसको नहीं होती थी। जो इसने खतूत लिखा कि मेरी इज्जत रहेगी तो पीरियड, इसका कोई दोस्त था गुलाम कादियानी का, बड़ा करीबी दोस्त, क्योंकि उसके उस बेटे की शक्ल भी काजी उससे यार मोहम्मद, काजी यार है। मोहम्मद। हाँ, उसके एक बेटे की शक्ल भी उससे मिलती है। तो बस यही था। बाकी भाई आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, मैंने आपको फॉलो कर लिया, इंशाल्लाह दोबारा कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर आऊँगा। अब ज़रा मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अस्सलाम कोई वालेकुम बात भाई। नहीं मां, बैठे थोड़ी देर, हमारे उस्ताद नहीं, वो मोहतरम ज़रा आए हैं। थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा, इंशाल्लाह फिर ठीक है, से। ठीक बहुत है, शुक्रिया। ओके। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मोहतरम, क्या हाल ठीक वालेकुम है? सलाम। माशाल्लाह ये जो आए थे भाई हमारे, बड़ी मालूमात है इनकी, और कम अज़ कम सारे दोस्त कोशिश करें कि इतनी कम अज़ कम मालूमात हमारे हर दोस्त के पास होनी चाहिए। तो बड़ी गहरी मालूमात थी। मैं देख रहा था तो ये कई चीज़ों को ज़ाहिर करती हैं कि एक बंदे को कादियानी मुताले का बड़ा शौक़ है, रिसर्च का बड़ा शौक़ है, और आशिक रसूल है। तो ये चीज़ें कई चीज़ों की दलील है। इन चीज़ों से बंदे की शौक़ आगही को ज़ाहिर करती हैं। तो इस किस्म की शौक़ व आगाही हर मुसलमान के अंदर होना ज़रूरी है, ताकि कम अज़ कम कादियानियत का इल्म तो हो। मैंने यहाँ पे नोट किया कि हमारे साथ एक अरसे के बैठने वाले दोस्तों का भी इतना नॉलेज नहीं, वो सतही सा 2-4 हवाले बस पता है, और वो भी मतलब बस सुने सुनाए ही, कि एक अरसा तक साथ रहने के बाद भी शायद वो 2-4 बातें ही उनको आ सकी। तो हर मुसलमान को चाहिए कि उसका कम अज़ कम इतना इल्म होना चाहिए कि वो कादियानियों से बात कर सके दलाइल के साथ। तो माशाल्लाह बहुत खूब। चौधरी साहब हमारी ब्राडों पे आते जाते रहा करें, तो जी कर लें बात जिसने कर। इसको नीचे म्यूट कर दीजिए, बकवास ही आप कर रहे हैं अभी इसका। उस्ताद मोहतरम, सफा 76 में मैं पढ़ रहा था, एक रसायल का खुलासा, तो मतलब ये है कि मिर्जा साहब ने हिंदू, मुसलमानों, सिख, ईसाई तमाम कौन मज़ाहिब किस से लाल चीज़? बेगी मजहब को फोकियत दी।
किस चीज के सफा 76 पे? हलाल खोर किताब लाल लाल खोर के सफा 76 पढ़ रहे थे आप? जी। जी। मिर्जा साहब ने हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, तमाम मज़ाहब से लाल बेगी मजहब को फौकियत दी है और हलाल खोरों को अपने कदीम